نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج عید کے چاند کا اعلان ہو گیا، اس حوالے سے 3 گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ نمبر 1 گزارش وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر سے اور عافیت سے گزرا۔ اس خیر اور عافیت سے گزرنے کے اندر انسان کی عبادتیں تھیں، انسان کی تلاوت تھی، روزے تھے۔ آج کی رات وہ ساری عبادات، وہ سارے روزے، وہ تلاوت، وہ صدقہ اور خیرات آج کی رات اللہ سے قبول کروانے کی رات ہے۔ بزرگان دین، انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے بعد جہاں نیک اعمال کے اندر کوتاہیوں کو ڈھونڈ کر اللہ سے اس پر معافی مانگتے ہیں، وہیں ان نیک اعمال پر اللہ سے قبولیت بھی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال، میرے رمضان کے روزے، میری تراویح، میرے صدقات و خیرات 100% اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کل کو یہ ہو گیا کہ انسان یہ اعمال کا توشہ لے کر آخرت میں پہنچا اور اللہ کی طرف سے خدا نہ خواستہ ٹھکرا دیا گیا، ہم میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ سے پوچھ سکے کہ میں نے تو یہ بھی کیا، آپ نے کیوں نہ قبول کیا۔ لہٰذا انبیاء کی عادت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا اور اس گھر بنانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو اس موقع کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ نبی آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب میرے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ کا گھر بنانے کے بعد کتنا بڑا عظمت اور اہتمام اور شان والا یہ گھر تھا۔ انہوں نے یہ گھر بنایا، مکہ مکرمہ کے اندر بنایا، بنانے والے اللہ کے 2 بڑے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، لیکن یہ نہیں کہ نیک عمل کرنے کے بعد ان کا سینہ چوڑا ہو گیا، نیک عمل کرنے کے بعد وہ 100% اپنے عمل پر یقین کر بیٹھے کہ یہ ہر صورت میں قبول ہی قبول ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نیک عمل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد انبیاء جیسی ہستیوں نے بھی اس نیک عمل کے کرنے کے بعد اللہ سے کہا ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، کیونکہ قبول اگر عمل نہ ہوا، عمل کی گنتی، عمل کی اچھائی سب صفر رہ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اعمال کو قبول نہ کیا۔ لہٰذا جو بھی میرے اور آپ کے نیک اعمال تھے، آج کی رات انتہائی قیمتی رات ہے کہ اس رات کے اندر مصلی بچھا کر، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنا ماتھا اور جبین رب کے سامنے، اپنی پیشانی سجدے میں ٹکا کر اللہ سے قبولیت کروا لیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے کر دیا ہے، ہم نے نیک اعمال تیری بارگاہ میں پہنچا دی ہیں، اے مولا اپنے فضل سے اس کو اب قبول فرما لیجیے۔ اور جہاں انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت مانگتے ہیں، وہیں دوسری بات وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ یہ اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تیری شایان شان ادا ہو سکے۔ اعمال میں کوتاہی تھی، ہمارے روزے میں کوتاہی تھی، تلاوت میں کوتاہی تھی، اے اللہ وَتُبْ عَلَيْنَا، جو کوتاہی ہمارے اعمال میں ہو گئی، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، بندے پر رحم کرنے والا ہے، ہم خطا کار انسان ہیں، اے اللہ ہمارے اس اعمال میں جو کوتاہی ہو گئی وَتُبْ عَلَيْنَا، اس کوتاہی پر ہمیں معاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام کی رات۔ آپ کے خیال میں وہ مزدور کتنا ہی بے وقوف ہوگا کہ جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا رہا، تعمیر کے اندر اپنا خون پسینہ ایک کیا، لیکن جب رات کو
شام کے وقت میں اجرت لینے کی باری آئی تو وہ گھر چلا گیا۔ آپ کے خیال میں اس سے زیادہ بیوقوف شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے زیادہ بیوقوف شخص وہ ہے جو پورے رمضان اللہ کی عبادت کرتا رہا، روزے رکھے، تلاوت کی، صدقات اور خیرات کیے اور نیک اعمال کے اندر پیش رہا۔ اب جب اجرت ملنے کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملنے کا وقت آیا، اس نے وہ راتیں گناہوں میں گزار دی۔ اس نے وہ رات گھر کے باہر شاپنگ میں، بازاروں میں، باہر کی تجارتی مراکز میں گزار دی۔ لہٰذا میرے بھائی، میرے بہنوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی رات انتہائی قیمتی رات ہے۔ اس کو باہر کی طرف گزار کر، گناہوں میں گزار کر اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ اپنے اعمال جو کیے اس کی فکر کیجیے کہ آج کی رات میں مصلی بچھا کر، اللہ کے سامنے اپنے بازو پھیلا کر، رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے سارے اعمال آج تو میں قبول ہی کروا لوں گا، کیونکہ آج کی رات اجرت ملنی ہے۔ آج کی رات مجھے اور آپ کو اجر، ثواب اور بدلہ ملنا ہے، لہٰذا میں اور آپ اس کی فکر کریں۔ تیسری بات، لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعامات کی رات۔ یہ ہے انعام کی رات۔ مسند بہقی کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں اور وہ زمین پہ اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے کہ اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور جب یہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے معبود اور مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے رمضان کے روزوں کو تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد کرتے ہیں کہ یا عبادی سلونی فوعزتی وجلالی، اے میرے بندو آج مجھ سے مانگو، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، تسألون اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم، آج تم مجھ سے کچھ بھی مانگو گے اپنی آخرت کے لیے وہ میں تمہیں دوں گا، ولا لدنیاکم الا نظرت لکم، اور دنیا کے بدلے میں جو سوال کرو گے میں اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا کہ آیا تمہیں دینا میری حکمت کے مطابق ہے یا نہیں۔ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، اور میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا، چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، کہ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور فرشتے پھر اس کے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے یعنی عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آج کی رات اور کل عید الفطر کا دن انتہائی قیمتی ہے۔ اس کو میں اور آپ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس رات میں عبادت نہیں کر سکتے تو سو جائیں، آرام کر لیں کہ کم سے کم نیند ہو جائے، گناہوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حق میں سب سے بڑی بغاوت اس کی نافرمانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ رات کو جاگے اور نافرمانی کے اندر گزر گئے تو خدا نخواستہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے یہاں ضائع نہ ہو جائیں۔ لہٰذا آج کی رات جہاں میں اور آپ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، وہیں اپنے اعمال میں جو کمی بیشی ہو گئی اس کی کوتاہیوں کو اللہ سے رو دھو کر معاف کروائیں، وہیں آج کی رات اور کل کے دن اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نوازنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔